یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کیا ہوتا ہے؟ جو بات کہی ہے دین نے اس میں ایگزیگریشن کرنا، یہ دو قسم کی ہوتی ہے، یہ تو بات کو انتہائی بڑھا دینا یا انتہائی گھٹا دینا، اور پھر دین کا معاملہ ہو تو اس میں حالانکہ دین کو تو ایز اٹ از لینا چاہیے، اس میں تو کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی کرے، اپنی طرف سے کچھ بڑھائے یا اپنی طرف سے کوئی گھٹائے۔ جو دین نے کہا بس وہی، اور اگر تھوڑا سا گھٹاتا یا بڑھاتا ہے تو یہ غلو ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیے، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور اللہ کے بارے میں کچھ بات نہ کرو سوائے حق کے، یعنی جو بات کرو اللہ کا نام لے کے وہ سچی بات ہو جو اللہ نے کہی ہو، اپنی طرف سے کوئی بات بنا کے اللہ کی طرف منسوب نہ کرنا، کیونکہ عام طور پر یہی ہوتا ہے، دوسرے کو قائل کرنے کے لیے ہم ذرا روحانی طور پر اپنی باتیں شروع کر دیتے ہیں تاکہ روحانی طریقے سے اس کو اپنی طرف کھینچا جائے۔ اب یہی دیکھیے، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، یقین مانو مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں۔ مسیح ان کو اس لیے کہا گیا، یہ مسح کرنے سے ہے، مسیح مسح کرنے والا، یعنی ہاتھوں کو ٹچ کرتے تھے ایک بیمار کو تو وہ صحیح ہو جاتا تھا۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نابینا ہوتا، اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے، اس کی بینائی لوٹ آتی۔ اس کو برس کی بیماری ہے، اس کے جسم پہ ہاتھ رکھتے، اس کا جسم بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ کوڑھ کی بیماری ہے، جسم پہ ہاتھ رکھتے، اس کے جسم کا لٹکا ہوا گوشت وہ ختم ہو جاتا، ایک خوبصورت جسم بن جاتا۔ یہ مسیح، ان کو اس لیے کہا گیا۔ اور مسیح الدجال جو ہے اس کو مسیح اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ سیاحت سے ہے، وہ ہر جگہ گھومے گا، وہ سیاحت کرے گا، ادھر جائے گا ادھر جائے گا، اس ملک میں جائے گا اس ملک میں جائے گا، ہر جگہ وہ مسیح ہے۔ مگر سیدنا عیسیٰ ابن مریم مسیح اس معنی میں، اور عیسیٰ ابن مریم کا ہے، یعنی مریم ان کی ماں ہیں، باپ نہیں ہیں ان کے، اور مریم کے وہ بیٹے ہیں۔ تو یہ پہلے سمجھ لو اور پھر اب سمجھو، رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ کلمت، اور پھر اللہ کا کلمہ ہے۔ صرف اللہ نے کہا کن، عیسیٰ ہو جاؤ، وہاں ضرورت ہی نہیں تھی کہ کسی مرد سے سیدہ مریم کی شادی ہوتی، اور شادی کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کو اس لیے واضح کیا کہ مریم ماں بنے لیکن بغیر شوہر کے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم بغیر باپ کے پیدا ہوں۔ یہ کلمہ ہے۔ تو کون کہہ کہ اللہ تعالیٰ بہت کچھ بنا سکتا ہے؟ بھائی یہ غلو ہوگا کہ ہم کہیں نہیں جی نہیں، بغیر باپ کے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو لہذا عیسیٰ علیہ السلام کا باپ جو اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ غلو ہے بھائی۔ پھر یہ کلمتہ القاہا الی مریم، وہ ایک کلمہ تھا جس کو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا، وروح منہ، اور اس کی طرف سے ایک روح تھی، بس۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، لہذا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ کہ وہ اکیلا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، وہ کسی کا باپ نہیں ہے۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور غلو میں مت یہ کہو کہ 3 خدا ہیں۔ انتہو، رک جاؤ، باز آ جاؤ، خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ اس سے تو تم اللہ تعالیٰ سے کاٹ رہے ہو لوگوں کو، اپنے اس پیغام سے اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو کاٹ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی خدائی کو تقسیم کر رہے ہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا خوف دل سے نکل جائے گا، اللہ کی وحدانیت پر لوگ ایمان نہیں رکھیں گے، اور جتنے پہلے رسول آئے ہیں ان رسولوں کے پیغام کو یا ان کی دعوت و تبلیغ کو یہ عقیدہ مائنس کر دے گا۔ اس لیے سنو، انما اللہ الہ واحد، یقین مانو اللہ ایک ہی الہ ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو۔ اولاد کیا؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ تو اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کہہ کے ذمہ داری کا احساس دلایا ہے۔ تو بہرحال
جیوز نے غلو یہ کیا کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کر کے وہ لمٹ سے آگے نکل گئے. حالانکہ تورات میں یہ کہا گیا تھا کہ تورات کی پیروی کرو اور جو بھی رسول ہوں ان سے محبت کرو. پھر نصرانیوں کا جو دین میں غلو ہے وہ یہی تھا کہ انہیں کہا گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرو، لیکن حد سے آگے بڑھتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے معبود یا اللہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا. پھر یہ بھی نہ صرف دعویٰ کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ ہماری گناہوں کی معافی کا وہ سبب بنے ہیں اور سولی پہ چڑھ گئے ہیں. یہ غلو ہے بھائی. ہمیں بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے. آپ نے فرمایا ایاکم والغلو، مسلمانوں تم بھی دین میں غلو سے بچنا، کیونکہ تم سے پہلے لوگ دین میں غلو کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے. آپ نے یہ بھی فرمایا لوگو علیکم بتقواکم، تم پر تقوی کرنا لازم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اغوا کر لے. میں محمد ابن عبداللہ ہوں، انا محمد ابن عبداللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التی انزلنی اللہ عز وجل. اللہ کی قسم میں اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ تم لوگ مجھے میرے اس مقام سے بلند کر دو جو اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے لیے مقرر کیا ہے. آج دیکھ لیجئے، ہم نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، مگر غلو یہ کرتے ہیں کہ احمد اور احد میں صرف میم کا فرق ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کیا مطلب ہے کہ جو عرش پہ مستوی تھا وہ مدینہ میں یا مکہ میں محمد بن کے نازل ہو گیا؟ یہ کیا غلو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ سب کچھ جانتے تھے، غیب تک جانتے تھے، یہ بھی غلو ہے. اگر آپ غیب جانتے تھے تو آپ میدان احد میں زخمی کیوں ہوئے؟ آپ کو گڑھے میں کیوں گرایا گیا؟ آپ پر اٹیک ہوئے ہیں. اگر آپ کو پہلے سے پتا ہوتا تو آپ کبھی میدان کا رخ کرتے؟ نہیں تو قرآن مجید میں آپ کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا کہ میں اگر غیب جانتا تو لستکثرت من الخیر، تو میں خیر کو بنسبت تکلیف کے زیادہ پا لیتا. تو اس لیے یہ آپ کا ارشاد ہے بھائی، اس کو ہم مان لیں. کیا ہے؟ اطاعت، محبت اور پھر نبی علیہ السلام پر ایمان، یہ کٹھے ہونے چاہیے، تینوں کٹھے ہونے چاہیے، ان کو الگ الگ نہ کریں. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله، مسیح ہرگز آر محسوس نہیں کرے گا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو. وہ تو کھل کے کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اور ہم کہتے ہیں نہیں، اس کو بندہ نہ کہیں، بلکہ وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عبدہ و رسولہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو ہم نے اس لفظ کو پسند نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ نور اللہ، نور من نور اللہ. کوئی خدا کا خوف کرنا چاہیے ہمیں. وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ ہی مقرب فرشتے آر محسوس کرتے ہیں. اور جو کوئی اللہ کی عبادت سے آر محسوس کرے اور تکبر کرے تو وہ ضرور ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے گا اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے گا. اور رہے وہ لوگ جنہوں نے عبادت سے آر محسوس کی اور انہوں نے تکبر کیا تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہ پائیں گے. تو اللہ کا فضل کیا ہے؟ یعنی اس زیادہ دینے میں وہ چیزیں بھی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا ہو. بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا. قرآن مجید ایک برہان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک برہان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرقان ہے، اور پھر یہی وہ روشنی ہے.
اگر اس کو چھوڑ دیں تو ہم تاریکی میں بھٹکیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور انہوں نے اسے مضبوط پکڑا، تو ضرور وہ انہیں اپنی طرف سے رحمت میں اور اپنے فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت دے گا. یہ اللہ کا فضل پھر شامل حال ہو جاتا ہے. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجیے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. کلالہ کیا ہے؟ ان امرؤ ہلک، اگر کوئی ایسا آدمی مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو، تو اس کے لیے اس کے ترکہ کا آدھا حصہ ہے، اور اگر فوت ہو جائے تو، اور وہ اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو. پھر اگر وہ دو بہنیں ہوں باقی پیچھے، تو ان دونوں کے لیے اس بھائی کے ترکہ میں سے 2/3 حصہ ہے. اور اگر وہ کئی بہن بھائی مرد اور عورتیں ہوں تو مرد کے لیے 2 عورتوں کی مانند حصہ ہے. اللہ تمہارے لیے احکام واضح کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو کلالہ کے حصے کی بھی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر باقاعدہ نصیحت کی تھی، بار بار یہ نصیحت کی تھی کلالہ کے بارے میں. پھر اگلی صورت ہے المائدہ. مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو. قرآن مجید کی سب صورتوں میں اس لحاظ سے یہ جامع ترین صورت ہے کہ یہ شریعت کے جو فروعی مسائل ہیں، فقہی مسائل، جیسا کہ حلال اور حرام، یا یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، ان سب کو اس صورت نے اپنے اندر جمع کیا ہوا ہے. کوئی فقہی مسائل کبھی قرآن مجید سے بھی پوچھ لیا کریں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث جو ہے نا، اس میں بھی فقہی مسائل ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم جان لیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو سب عہد و پیمان پورے کرو. یہ دیکھیے، یہ معاہدے ہیں، معاملات ہیں، ان کو کیسے چلانا ہے، یہ بڑا اہم فرض ہے. تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جائیں گے، آئندہ آ رہے ہیں. اور جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو حلال نہ سمجھو، احرام کا خیال کرو. بے شک اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے. تو بہرحال یہ سورت المائدہ ہے. اس کا پچھلی سورت سے بس اتنا تعلق ہے کہ سورہ نساء کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی تھی کہ اللہ نے یہودیوں سے جو وعدے لیے تھے انہوں نے ان کو توڑ دیا. تو مناسبت یہ ہے کہ اس سورت کا آغاز مومنوں کو ان وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دینے کے ساتھ کیا گیا ہے. اوفوا بالعقود، جن کے بارے میں اللہ نے سختی سے ڈرایا ہے اور جن کو پورا کرنے کا زیادہ تر دار و مدار دل پر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وعدوں کو پورا کرنے کی اہمیت یہاں بتائی جا رہی ہے. اور خدا نہ خواستہ وعدہ پورا نہ کیا جائے، عہد شکنی کی جائے تو اس کا نقصان ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس میں قتل و غارت پھیل جاتا ہے. پھر عہد شکنی کی جائے تو دشمن بھی مسلط ہو جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں جو قوم عہد شکنی کرتی ہے، ما نقض قوم العہد الا سلط علیہم عدوہم، اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو، اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانوروں کی، اور نہ پٹے والے جانوروں کی، اور نہ بیت الحرام کا ارادہ کرنے والوں کی، یعنی حاجیوں یا عمرہ کرنے والوں کی، جو اپنے رب کی طرف سے فضل اور رضامندی چاہتے ہیں. اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو اگر تم چاہو تو. اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ان سے زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے احرام باندھا ہوا ہو اور وہ جا رہے ہوں، ہماری ان سے دشمنی ہو تو ہم ان پر زیادتی کرنا شروع کر دیں کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا. ہم ایسا کام نہیں کر سکتے کہ رد عمل میں پلٹ کر ان کو تکلیف پہنچائیں. اور نیکی اور تقوی پر باہم تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کے مددگار مت بنو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا والا ہے. تعاون علی البر والتقوی، بر تقوی ایک عام تعاون، یہ ایک عام نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو کی ہے.
تو بر اور تقوی میں فرق یہ ہے کہ بر سے تمام واجب اور مستحب اعمال یا افعال مراد ہیں، اور تمام حرام کاموں کو چھوڑ دینا اور ہر وہ کام کرنا جو اللہ کے قریب کرتا ہو، وہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ اور تقوی سے مراد فرائض کو ادا کرنا اور حرام چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، اور اس میں مستحب اعمال شامل نہیں ہیں۔ تو البر اور تقوی، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ البر تقوی سے عام ہے، یعنی البر کا دائرہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ وسیع ہے، اور ان دونوں کا آپس میں بڑا خوبصورت تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے کام میں تعاون کرنے کی دعوت دی ہے، اور اسے تقوی کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے، کیونکہ تقوی میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور حسن سلوک میں لوگوں کی رضا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے ساتھ لوگوں کو راضی کرنے کو جمع کر لے تو اس کی خوش نصیبی مکمل اور اس کی نعمت عام ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال بر کی بہت سی اقسام ہیں۔ نیکی کی طرف دوسروں کو رہنمائی کرنے پر بھی اجر ملتا ہے، لیکن اسم اور عدوان میں ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرنا۔ اسم یہ ہے کہ جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ترک کر دیا جائے، اور عدوان یہ ہے کہ ان حدود سے تجاوز کر لیا جائے جو اللہ نے ہمارے دین، ہماری جانوں یا دوسرے انسانوں کے بارے میں مقرر کر رکھی ہیں۔ گناہ پر تعاون کرنے پر اللہ تعالی مسلسل ناراض رہتا ہے۔ گناہ پر مدد کیجیے، کوئی نہ کوئی وبال آ جاتا ہے۔ تو بہرحال علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت اتنی عظیم آیت ہے کہ انسان خود کو اس آیت پر عمل کا عادی بنائے۔ پھر فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم، حرام کیا گیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ وما، ماں کا لفظ جانور بھی کر سکتے ہیں یا کوئی شے بھی کر سکتے ہیں۔ وما اہل میں یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام کسی شے پر یا کسی جانور پر پکارا گیا ہو کہ یہ اس کے لیے ہے، تو یہ بھی حرام ہے۔ تو سوچ لیں، یہ جو ہم کہتے ہیں یہ نظر اللہ ہے اور یہ نیاز حسین ہے، وہ کیوں بھائی؟ اللہ کے نام کی نیاز ہونی چاہیے، غیر اللہ کے نام کی نہیں ہونی چاہیے۔ تو میتہ کہتے ہیں ڈیڈ ون کو، یعنی جس کو ذبح نہ کیا جائے، فوت ہو گئی، بکری تھی، حلال ہے، رات کو کھڑی، صبح اٹھیں تو مری پڑی تھی۔ اس طرح دم کہتے ہیں اس خون کو جو ذبح کرتے وقت جانور کے گلے سے نکلتا ہے۔ اور لحم الخنزیر یعنی سور کا گوشت، سور سارے کا سارا، اور وما اہل لغیر اللہ بھی، یہ سب حرام ہے۔ پھر آگے دیکھیے والمنخنقۃ، اور گلا گھٹ کر مرنے والا، اور چوٹ لگ کر مرنے والا، اور بلندی سے گر کر مرنے والا، اور سینگ لگنے سے مرنے والا، اور جس میں سے درندے نے کھایا ہو مگر وہ جسے تم نے مرنے سے قبل ذبح کر لیا ہو، اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو۔ تو آستانوں پہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی قبر ہوتی ہے یا کوئی بت ہوتا ہے، انہی کے نام پہ یہ سب کچھ ذبح کیا جاتا ہے۔ اور یہ کہ تم تیروں پانسوں کے ذریعے قسمت معلوم کرو، یعنی میری قسمت کیا ہے جی، میں کل سفر کرنا چاہتا ہوں، جاؤں کہ نہ جاؤں، کیا یہ سفر مبارک ہوگا یا نہیں؟ تیر پھینکا، دائیں طرف گیا تو کہا جاؤ، اور بائیں طرف گیا تو کہا نہیں جاؤ۔ وہ بھائی تیروں کے ساتھ اپنے مستقبل کو کیوں وابستہ کرتے ہو؟ یہ تو تیر ہیں بھائی، بے جان چیزیں ہیں۔ یہ سب بدترین گناہ ہیں۔ آج کفر کرنے والے مسلمانوں تمہارے دین کو مغلوب کرنے سے مایوس ہو گئے۔ یہ مغلوب کرنے کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس جو ٹھوس دین، ٹھوس عقیدہ، بالکل واضح اور عین فطری دین جو آ چکا ہے، اب اس کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا۔ بس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ کتنی زبردست آیت ہے، کتنی خوشی ہونی چاہیے مسلمانوں کو۔ اور یہ دین یاد رکھیے، قیامت تک کے لیے مکمل دین ہے ہمارے پاس۔ یہ نعمت پوری ہو چکی ہے، اور اس دین کو اگر اسلام کے طور پر ہم لیں گے تو اللہ پسند کرے گا، لیکن اس میں لڑائی جھگڑے کر کے مختلف فرقے بنا لیے تو پھر اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔
وہ پہلوں نے بھی کیا تھا، وہی کام اگر ہم کریں گے تو وہی کام ہوگا۔ تو جو کوئی شدید بھوک سے مجبور ہو گیا اور گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہیں تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی وہ جان بچانے کے لیے تھوڑا سا کھا لے حرام، اس کے لیے اجازت ہے، بشرطے کہ دل سے رغبت نہ ہو اس کو، وہ جی آج موقع ملا ہے کھا لیتا ہوں، اتنا کھائے جان بچ جائے، اور یہ نہ سوچے کہ آج موقع ملا ہے تو آج پیٹ بھر کے کھا لیتا ہوں۔ یہ سب غلط سوچیں ہیں۔ تو دین کی تکمیل اللہ کا بڑا احسان۔ دینی احکامات جو ہیں ان کے لیے ہمارے پاس جو کتاب و سنت ہے یہ کافی ہیں، اس میں سب اصول بھی مل جاتے ہیں، سب فروعی فقہی مسائل بھی مل جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں لے جانے اور جہنم سے بچنے والے ہر عمل کی تعلیم دینا یہ ہم سب جانتے ہیں۔ یسألونک ماذا احل لہم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا ہے۔ کہہ دیجئے تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئیں، اور ان شکاری جانوروں کا کیا ہوا شکار بھی حلال ہے جنہیں تم نے سدھار رکھا ہے۔ تم بسم اللہ پڑھ کے اس کو چھوڑتے ہو، وہ آگے جاتا ہے، شکار کو پکڑ لیتا ہے، اتنے میں تم پہنچتے ہو اور اس کو ذبح کر لیتے ہو، تو یہ ٹھیک ہے۔ تم انہیں شکار کرنا سکھانے والے ہو، تم انہیں اس میں سے سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، اپنے شکاری کتے کو یا شکاری جانور کو، تو اس میں سے تم کھاؤ جو انہوں نے تمہارے لیے پکڑ رکھا ہے، لیکن اگر اپنے لیے کھا لیا ہے تو پھر اس میں سے نہ کھاؤ۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور کھاتے وقت یا ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو غیر اللہ کے نام پر اگر ذبح کیا گیا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ نہیں کھانا، یہاں اللہ کا نام لینا ہے، بسم اللہ، نیت بھی دل میں یہی ہو۔ تو علم کی فضیلت دیکھیے، اس آیت میں علماء یہ کہتے ہیں، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ عالم کو وہ فضیلت حاصل ہے جو لا علم کو نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کتا بھی جسے علم دیا گیا ہو تمام کتوں سے بہتر گردانا گیا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور جو لوگ کتاب دیے گئے ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن عورتیں ان کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے وہ بھی حلال ہیں، یعنی ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، بشرطے کہ نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے اور نہ چھپے دوست بنانے والے۔ یہ چھپے دوست وہی متخذی اخدان کا جو لفظ ہے، گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ بنانا۔ اور جو کوئی ایمان کا انکار کرے، اس کو نہیں مانے گا، تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اب یہاں دیکھیے مہر کی نسبت عورت کی طرف کی گئی ہے، یعنی دلیل یہی ہے کہ مہر سارے کا سارا عورت کا ہوتا ہے اور کسی کے لیے اس میں سے کوئی حصہ نہیں، الا یہ کہ وہ عورت خود اپنے شوہر کو کچھ دے دے۔ یہ مہر عورت کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو، یہ وضو کا طریقہ ہے، یہ بھی فقہی مسئلہ ہے، دیکھ لیجئے، تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو، یہ وضو کا طریقہ بتایا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی سنت میں کچھ فروعی مسائل بھی بتائے ہیں، فقہی مسائل، کہ مثال کے طور پر 3 بار ہر عضو کو دھونا ہے، مسح سر کا 1 بار کرنا ہے، کان کا مسح بھی کرنا ہے، دائیں طرف سے سٹارٹ لینا ہے اور بائیں طرف سے اینڈ کرنا ہے۔ یہ مسائل ہیں جو نبی علیہ السلام نے بتائے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے واپس آیا ہو یا تم نے عورتوں سے ملاپ کیا ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پاک ہو جاؤ، غسل بھی ہو جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا، نماز پڑھو۔ پھر وہ پاک کیسے کرو تیمم؟ پھر اس سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، بس نماز پڑھ لو، پاک ہو تم۔ اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ نہیں پانی نہیں ہے تو بھی تلاش کرو، نماز نہیں ہو سکتی۔ پانی ہے مگر تم بیمار ہو پھر بھی تم نے نہانا ہے،
تو یہ تو پھر دین کی تنگی ہوئی نا. لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، بس اتنا چاہتا ہے. کسی طرح نہا لو، پانی مناسب ہے نہا لو، پانی ملتا ہے نہا لو، ناپاک حالت میں نہ رہو. اور اگر پانی نہیں ملتا تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پھر بھی پاک ہو جاؤ گے. اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی جو نعمت تم پر ہے اسے یاد کرو، یعنی قرآن، اللہ کے رسول، ان کی تعلیمات. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس کا وہ پختہ عہد بھی یاد کرو جو اس نے تم سے مضبوط باندھا. اذ قلتم، جب تم نے کہا سمعنا وَأَطَعْنَا، گویا کہ تم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو یہ گواہی ہوتی تھی کہ اب اللہ کی عبادت ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی. یہ معنی سمعنا وَأَطَعْنَا کا. واتقوا اللہ، اور اس کی نافرمانی سے بچنا. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے لیے خوب حق پر قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ. مزہ آتا ہے ایسے ایمان کا. اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو. کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف ہو، مگر یہ سوچنا یہ تو ہمارے دشمن ہے، یہ تو اپنی برادری کا نہیں ہے، یہ تو اپنا دوست ہی نہیں ہے، تو لہذا اس کے ساتھ انصاف نہیں ہونا، یہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے. عدل کرو، وہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، اللہ نے ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، مگر جنہوں نے ہمارا انکار کیا، ہماری ان تعلیمات کا اور ہماری ان آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ پھر جہنم کے ساتھی ہیں.